بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم کورلش عثمان سیزن کے ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے دیکھنے والوں کے لیے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عثمان بے کے سپاہی جیر کوتائی کی۔ جیر کوتائی جو کہ ایک منگول کمانڈر تھا، سپاہی بننے سے پہلے تائی قبیلے کو جیر کوتائی نے کس قدر نقصان پہنچایا، جیر کوتائی کون سے منگول کمانڈرز کی قیادت میں کام کرتا رہا، بعد ازاں جیر کوتائی کس طرح عثمان بے کے سپاہی بنا اور کیسے دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ بہت کچھ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ مگر چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، منگول کمانڈر جیر کوتائی منگولیا میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ منگولیا جو کہ منگول سلطنت کے تحت تھا، وہ اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو نہیں جانتا تھا۔ بعد میں وہ کمانڈر بن گیا اور اناطولیہ میں گیہا خاک کے تحت خدمات پر انجام دینے لگا۔ شدید بدتمیز ہونے کے باوجود اس کے اشاروں کو ہمیشہ شرارتی طور پر مزاحیہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سنگین حالات پر بھی بے قابو ہنسنے کا عادی ہے۔ جیر کوتائی نے منگول کمانڈر بالگائے کے تحت بھی خدمات سر انجام دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عثمان کا بدترین دشمن تھا۔ جیر کوتائی سوگوت میں داخل ہوتا ہے اور بالگائے کے تحت سوگوت بازار میں چھاپے کی قیادت کرتا ہے۔ چھاپا مارے جانے کے بعد جیر کوتائی بالگائے کے ساتھ تائی قبیلے پر بھی چھاپا مارنے کے لیے جاتا ہے، جہاں اس نے عثمان بے کے بیشتر سپاہیوں کو یرغمال بنا کر ان پر تشدد کیا۔ ہم نے جیر کوتائی کو تائی قبیلے کے بہت سے سپاہیوں کو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن جب عثمان نے اپنے قبیلے کو منگولیا کی گرفت سے آزاد کر دیا تو جیر کوتائی قبیلے کے قریب اپنا فوجی کیمپ قائم کرنے لگے اور بالگائے کے ساتھ مل کر عثمان کو تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران جیر کوتائی نے بالا خاتون کا جنگلوں میں پیچھا کیا، جہاں ان کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے دوران اس کے ایک جنگجو نے بالا خاتون کو بے دردی سے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے بالا خاتون بانجھ رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیر کوتائی نے عثمان کے بھائی امروز بے کو بھی اغوا کر لیا تھا اور پوچھ گچھ کے لیے اس پر شدید تشدد کیا اور اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن خوش قسمتی سے عثمان بے اپنے بھائی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تقریباً عثمان بے جیر کوتائی کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ بعد ازاں جب منگول کمانڈر بالگائے دوسرے منگول کمانڈر گیہا خاک کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں تو جیر کوتائی بالگائے کی حمایت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے منگول فوج سے جلا وطن بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیر کوتائی زندگی بھر صرف بالگائے اور اپنے بہترین دوست کمانڈر کونگر پر بھروسہ کرتا ہے۔ کونگر کے ساتھ وہ لڑتا ہے اور اپنے زیادہ تر منصوبے شیئر کرتا ہے۔ جب جیر کوتائی کو اپنے سب سے اچھے دوست کونگر کے عثمان کے ساتھ حلیف ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو جیر کوتائی نے بالگائے کو کونگر کے ارادوں سے آگاہ کیا اور اسے منشیات کے ذریعے برین واش کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے بعد عثمان بے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بالگائے اور جیرگائی کو جوڑ توڑ کیا، جس کی وجہ سے بالگائے کو آخرکار عثمان بے کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے اور جیر کوتائی گوگتوک الب کے ہاتھوں زخمی ہو جاتا ہے۔ جیر کوتائی جو کہ عثمان بے کی قید میں آ جاتا ہے، جب عثمان اور یابلاٹ نے گیہا تو کے خلاف اتحادی بننے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیر کوتائی بھی ان کے ساتھ آیا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان پر منگول فوج نے گھات لگا کر حملہ کر دیا، تاہم وہ گھات لگانے سے بچ گئے، جس کا جیر کوتائی پر بہت زیادہ اثر ہوا اور اس نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ عثمان بے کی طرف سے لڑے گا۔ وہ ساری زندگی اسلام قبول کرتا ہے۔ عثمان بے کا سپاہی بننے کے بعد وہ بہادری سے لڑتا ہے۔ عثمان بے اس کی بہادری کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے اپنے سپاہیوں کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ جیر کوتائی تائی قبیلے میں بامسی بے کے ساتھ رہتے ہیں اور خانہ بدوش طریقے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران جب آئگل خاتون جیر کوتائی کو کھانا کھاتے دیکھتی ہے تو اسے آئگل خاتون سے پیار ہو جاتا ہے۔ جیر کوتائی آئگل کے ساتھ جنگوں میں جاتا ہے اور مرکل لڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جیر کوتائی عثمان کے حکم سے، جس کا مقصد ایک منصوبہ تھا، قائس کو دھوکہ دیتا ہے اور منگولوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن جلد ہی اس نے اپنی اصلی شناخت ظاہر کرتے ہوئے
عثمان की जंग जीतने में मदद की। उस्मान बई के साथ एक लड़ाई के दौरान जब वो बारूद को सुरंगों में रखता है, जहर कुताई आखिरी सेकंड में बाहर आता है और इस तरह वो बच जाता है। इससे जाहिर होता है कि जहर कुताई एक बहादुर मजबूत मुस्लिम अल्प है। इसे अपनी मौत से पहले दोहरी तलवारें भी तोहफे में दी। बमसी, जिसे वो अपना मुंह बोला बाप भी कहता था। जहर कुताई शुरू में जो टाइम काई कबीले में ठहरता है, वक्त गुजारता है, बमसी बाई के साथ रहता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बामसी से बहुत कुछ सीखता है और अपने अमाल पर तवज्जो करता है। वो खुद को बेहतर करता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। इस्लाम कबूल करने के बाद जहर कुताई उस्मान बे के बेहतरीन साथियों में शामिल हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।